حقوق العباد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، حقوق اللہ معاف کر دے گا. ایک اس کا اسپیکٹ جو ہے وہ بالکل نان سینس ہے. حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہی ہے، یعنی یہ ماں باپ کا حق جو رکھا ہے وہ اللہ ہی نے رکھا ہے، انڈائریکٹلی تو وہ بھی حقوق اللہ ہی ہے. اس میں سے بعض اوقات لوگ یہ نظر نکالتے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے نماز روزے کا کوئی فائدہ نہیں، حج کا کوئی فائدہ نہیں، اب ماں باپ کی خدمت کر لیں، بیوی بچوں کا خیال رکھ لیں. بھائی اس طرح تو نہیں ہے، قرآن تو ایسا نہیں کہتا. قرآن تو ٹوٹیلٹی میں بات کرتا ہے. جس طرح ایک پرندے کے لیے دو پر ہیں، اس طریقے سے دین دو چیزوں کے اوپر کھڑا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. بلکہ ہر چیز اللہ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے. علم اور عمل، کوئی کہ میں بڑا عالم ہوں، عمل نہیں کر رہا، زیرو ہے. اور ایک شخص عمل کیے جا رہا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، غلط طریقے سے عمل کر رہا ہے، وہ بھی زیرو ہے. تو یہ دونوں چیزیں پیرلل میں چلتی ہیں. اس طریقے سے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پیرلل میں ہیں. لیکن اس کا ایک پہلو درست بھی ہے کہ حقوق العباد والا معاملہ زیادہ سینسٹیو ہے. وہ اللہ نے اپنی ڈسٹری میں خود مقرر کیا یہ چیز اپنے اوپر کہ یہ میرے بندے معاف کریں گے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، جس نے دنیا میں کسی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کی ہے، کوئی لین دین کا مسئلہ ہے، یہیں پر طے کر لو، آخرت میں تمہیں نیکیاں دینی پڑیں گی. اور مسلم شریف میں حدیث ہے، صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا متاع نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو آخرت میں اس حال میں آیا کہ اس کے نام اعمال میں پہاڑوں کے برابر نماز، روزہ، حج، زکات کی نیکیاں تھیں، لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کا خون بہایا، کسی کا دل دکھایا. اب وہ ایک ایک کر کے اللہ کے پاس آئیں گے اور اس سے اس کی نیکیاں لینا شروع کر دیں گے، کیونکہ آخرت کی کرنسی نیکیاں ہیں، حتیٰ کہ اس کا نام اعمال خالی ہو جائے. ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جس کا بدلہ پھر اللہ تعالیٰ اس فارم میں دے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، اب تمہارے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈالوں گا، اور وہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں نماز، روزہ، حج، زکات کی رکھنے کے باوجود جہنم میں چلا جائے گا. پھر نبی اسلام نے اینڈ پہ فرمایا کہ میری امت کا مفلس یہ ہوگا. لیکن اس سے نماز، روزہ، حج، زکات کی اہمیت کم نہیں ہوتی. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے. لوگ دوسری طرف چل پڑتے ہیں. ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ چھوٹی سی بات میں پکڑ سکتا ہے. یہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم حدیث ہے، ایک بدکار عورت تھی اور اس نے ایک کتے کو اپنے موزے میں پانی پلایا، اللہ نے بخش دیا. بھائی یہ ایک واقعہ ہے اللہ کی رحمت کا. یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ جو بدکاری کرے اس کے بعد کتے کو پانی پلا لے تو میں بخش دوں گا. یہ بتایا گیا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. اسی بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ ایک نیک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو قید کر دیا، وہ بھوکی پیاسی مر گئی، وہ جہنم میں چلی گئی. اب بتائیں اس کی تو نیکیاں نہیں کام آئی. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹی بات پہ پکڑ بھی سکتا ہے، اگر وہ چھوٹی بات پہ چھوڑ سکتا ہے. ہمیں تیار رہنا ہے آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے. اور یہ جو پک اینڈ چوز والا دین ہے یہ نہیں ہے. جہاں تک نماز کا معاملہ ہے یہ بالکل ایک سینسٹیو اللہ تعالیٰ کا ایریا ہے. قرآن حکیم میں واضح ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ. نماز قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ نبی الاسلام کی سنت خدا ہے. اور حضور کے زمانے میں اگر کوئی شخص بیمار ہوتا نا اور دو بندوں کے سہارے مسجد میں آ سکتا، وہ نماز مسجد میں پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق نہ سمجھ لیا جائے. جماعت چھوڑنے میں، نماز چھوڑنے کا تو تصور ہی نہیں تھا. پھر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام صرف نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھتے تھے. پاکستان کے شناختی کارڈ میں وہ مسلمان ہے لیکن صحابہ کرام کے نزدیک وہ کافر ہے. پھر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو شخص دنیا میں نماز پڑھنے والا ہے قیامت والے دن نماز اس کے لیے دلیل، نجات اور نور ہوگی، اور جس نے نماز نہ پڑھی نہ اس کے لیے قیامت کے دن کوئی دلیل ہوگی اللہ کے حضور بچنے کی، نہ نجات نہ نور، اور اس کا حشر فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ ہوگا جو بے نمازی ہے. یہاں لوگوں نے کہا ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. تو یہ اتنا ہلکا نہیں جاننا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک عقیدہ توحید کے بعد سب سے سینسٹیو چیز جو ہے اعمال میں وہ نماز ہے.